بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ بخیریت ہوں گے۔ آج میں آپ کو صحرائے چولستان میں لیے چلتا ہوں۔ ہماری منزل پاکستان کے صحرا چولستان میں موج گڑھ قلعہ ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نئے جڑنے والے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ ظہور ملک کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ پہلے اس قلعہ تک جانا بہت دشوار تھا، لیکن اب اس قلعہ تک جانے کے لیے پختہ روڈ بنا دیا گیا ہے اور آپ موج گڑھ قلعہ تک بآسانی اپنی گاڑی پر جا سکتے ہیں۔ میرے اس سفر میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ملک غلام مصطفیٰ صاحب میرے بھائی، راؤ اعجاز صاحب میرے دوست جو ملتان سے تشریف لائے، اور اسلم بھٹی صاحب ہر دل عزیز شخصیت۔ ہم نے موج گڑھ قلعہ دیکھنے کا آغاز رینجرز فورس کی رہائش گاہ سے کیا، جہاں بے شمار اونٹ بندھے تھے۔ پتہ چلا کہ یہاں پر اونٹوں کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ اونٹوں کے لیے اسٹیل کے مختلف سائبان بنائے گئے تھے، جو کہ صحرائے چولستان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا جانوروں کے لیے سایہ کا انتظام رینجرز فورس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جب ریاست بہاولپور کا پاکستان سے الحاق ہوا تو ریاست بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب نے ریاست بہاولپور کی فوج بھی پاکستان کے حوالے کر دی، جس میں چولستانی فوج بھی شامل تھی، جو ریاست بہاولپور کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور تھی۔ یہ فوج آج بھی رینجرز فورس کے نام سے موجود ہے۔ قلعہ کی بیرونی فصیل کے ساتھ ایک چولستانی برساتی ٹوبہ بھی موجود ہے۔ اس ٹوبہ میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے، جو انسانی اور جانوروں کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چولستانی زبان میں اسے ٹوبہ کہتے ہیں، جو آپ کو ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ موج گڑھ قلعہ کے ارد گرد بسنے والے لوگ اسی ٹوبہ سے پانی پیتے ہیں، اور حیرت انگیز بات ہے کہ وہ بیمار بہت کم ہوتے ہیں۔ موج گڑھ قلعہ پاکستانی اور ہندوستانی سرحد کے بہت قریب ہے۔ موج گڑھ قلعہ کی حدود میں پرندوں کی چہچہاتی آوازیں اور چولستانی جانوروں کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں کی آوازیں صحرا میں جادوئی ماحول پیدا کرتی ہیں۔ موج گڑھ قلعہ پاکستانی اور ہندوستانی سرحد کے بہت قریب ہے۔ موج گڑھ قلعہ عباسی دور حکومت میں بنائے گئے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ قلعہ موج گڑھ چولستان میں فورٹ عباس اور یزمان کے درمیان واقع ہے۔ یہ قلعہ بہاولپور شہر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ قلعہ موج گڑھ اپنی تباہی کی آخری منزلوں پر ہے اور حکومتی اداروں کی توجہ کا طالب۔ یہ قلعہ پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی بیرونی فصیل بہت بلند ہے۔ موج گڑھ فورٹ مروڑ سے 33 کلومیٹر، قلعہ جام گڑھ سے 43 کلومیٹر، قلعہ میر گڑھ سے 50 کلومیٹر اور قلعہ ڈیراور سے 83 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ معروف خان کہرانی نے اس قلعے کی تعمیر چولستان کے ایک مقام لودھیرا پر کرائی تھی۔ معروف خان کہرانی 1757 عیسوی میں قلعہ کی تعمیر کے دوران ہی فوت ہو گیا تھا۔ قلعہ موج گڑھ کی تعمیر کا آغاز 1743 میں ہوا، لیکن معروف خان کہرانی کو موت نے مہلت نہ دی کہ وہ اس قلعہ کی تعمیر کے بعد اس کی شان و شوکت کو دیکھ سکتا۔ قلعے سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر معروف خان کا مقبرہ
اور ایک مسجد بھی موجود ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ قلعہ کی بیرونی فصیل پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، لیکن اب بھی موجود ہے۔ وڈیرا معروف خان عباسی کے وفات کے بعد اس کے بیٹوں حمزہ خان، جان محمد اور عظمت خان نے اس قلعے کی تعمیر مکمل کرائی۔ جان محمد عباسی، جو کہ معروف خان عباسی وڈیرا کا فرزند تھا، اس نے والد کی وفات کے بعد قلعہ کے ڈیزائن میں کچھ رد و بدل کیا۔ جان محمد کی وفات کے بعد اس کا بھائی حمزہ خان امیر بنا اور اس نے بھی بھائی کی وفات کے بعد اس قلعے کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ قلعہ موج گڑھ اپنے وقت میں ایک شاندار قلعہ تھا۔ موج گڑھ قلعہ پختہ اینٹوں اور مٹی سے بنایا گیا تھا جن پر چمکدار ٹائلز لگائے گئے تھے۔ اس میں ایک گنبد بھی تعمیر کیا گیا جو قلعہ سے 400 گز جنوب میں واقع ہے۔ قلعہ بندی کا سامنا کرنے والی بیرونی اور اندرونی اینٹیں کئی جگہوں سے غائب ہیں جو مٹی کے گڑھے کو بے نقاب کرتی ہیں۔ دیواروں کو نیم سرکل گڑھوں سے مضبوط کیا گیا تھا۔ قلعہ کے بڑے دروازے پر آہنی پلیٹ پر لکھا ہوا ہے: وڈیرا جان محمد خان معروف خان داد پوترا کہرانی۔ قلعہ موج گڑھ کا داخلی راستہ کافی خستہ حال ہو چکا ہے۔ کلوز اپ میں آپ خوبصورت محرابیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ قلعہ کی مسجد ہو، جو اپنے بنانے والوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قلعہ کی حالت بہت ہی خستہ ہے۔ قلعہ کے آرکیٹیکٹ کا نام رام لوہار درج ہے۔ آج قلعہ انتہائی مخدوش حالت میں ہے اور ماتھے پر لگی پکی اینٹیں اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں، اور اس کا بچا کھچا مٹیریل مقامی لوگ اپنی تعمیرات میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس قلعے کی پیمائش 325، 312 اور 238 فٹ جنوب مغربی اور شمالی سمت میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہے۔ آپ میرے بھائی ملک غلام مصطفیٰ صاحب کو اس قلعے کے کھنڈرات سے اترتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس قلعہ کی زبوں حالی پر پریشان ہے۔ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اپنے ورثہ کی حفاظت کر سکیں۔ اس قلعہ کے وزٹ کے دوران ہماری ایک لوکل گائیڈ سے ملاقات ہوئی، جس کی سرکردگی میں ہم نے اس خستہ حال قلعہ کے کھنڈرات دیکھے اور احساس ہوا کہ جب یہ قلعہ آباد ہوگا تو کیسی شان و شوکت رکھتا ہوگا۔ آپ بابا شیر محمد صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس مہارت سے ان خستہ حال دیواروں پر چڑھتے ہوئے ان کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے خوبصورت اور پرکشش جگہوں میں سے ایک چولستان بھی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے سکندر اعظم دنیا فتح کرنے نکلا تھا، تو اس نے اچ شریف کو فتح کرنے کے بعد یہاں چولستان میں کچھ روز قیام کیا۔ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ قلعے چولستان میں ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں سینکڑوں قلعے ہیں، لیکن چولستان میں قلعوں کی تعداد 29 ہے، اور اس کے علاوہ محلات اور پرانی عمارتوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جبکہ بہت سو کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر چولستان میں موجود عمارتوں، قدرتی ماحول، کلچر، تاریخی قلعوں اور پرانی عمارتوں کو تھوڑی سی توجہ مل جائے تو دنیا بھر کے سیاحوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے، جس سے پسماندگی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔
زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ دنیا بھر میں صحرائے چولستان ایک تاریخی خطے کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ جس طرح لوگ گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے پہاڑی مقامات کا رخ کرتے ہیں، اسی طرح لوگ موسم سرما میں سن بات کے لیے صحرائے چولستان کے ٹیلوں کا رخ کریں گے۔ موجو گڑھ قلعہ چولستان میں سرحدی علاقوں تک رسائی کے لیے گیٹ وے ہے۔ پاکستان کے قیام سے قبل 1943 میں موج گڑھ کی حدود میں نواب سر صادق محمد خان پنجم کے دور میں ایک پولیس اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی فورس بنائی گئی جسے ویسٹ پاکستان رینجرز کا نام دیا گیا، اور پنجاب بارڈر پولیس فورس، بہاولپور اسٹیٹ فورس، خیرپور اسٹیٹ پولیس اور سندھ رائفلز کو 1958 میں پاکستان رینجرز میں ضم کر دیا گیا۔ چونکہ رینجرز فورس بننے کے بعد سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری رینجرز پولیس کے ذمہ تھی، لہٰذا 1961 میں موج گڑھ پولیس اسٹیشن کو بند کر کے یزمان پولیس اسٹیشن میں ضم کر دیا گیا۔ لیکن پولیس اسٹیشن موج گڑھ کی عمارت آج بھی موجود ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری رینجرز فورس نے لے رکھی ہے۔ اس وقت ہم پولیس اسٹیشن کی عمارت کے اندر موجود ہیں۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت کچی اینٹوں سے بنائی گئی ہے، لیکن اس کی صفائی ستھرائی اور لیپائی کا کام پاکستان رینجرز نے بخوبی سر انجام دیا۔ سیاح حضرات اس عمارت کو آرام گاہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ اس پولیس اسٹیشن کی تعمیر میں کچی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں اور کچی مٹی کے گارے سے اس کی لپائی ہوتی ہے، تو سردیوں میں یہ پولیس اسٹیشن کی بلڈنگز گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے۔ یہاں پر ایک کمرہ بنایا گیا ہے جس میں کہ کرسیاں اور ایک میز کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ سیاحت کے لیے آنے والے لوگ یہاں پر آرام کر سکیں۔ ہمارے یہاں پر ایک گائیڈ جو کہ رینجرز پولیس کا سپاہی تھا، یار محمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہمیں اس پولیس اسٹیشن کی پوری تفصیل بتائی۔ یہاں پر ایک کانفرنس ہال بھی بنایا گیا ہے جس میں کچھ بورڈز آویزاں کیے گئے ہیں تاکہ آنے والے دوستوں مہمانوں کو اس پولیس اسٹیشن کی تاریخ سے آگاہی دی جا سکے۔ میرے بھائی ملک غلام مصطفیٰ صاحب نے اس کمرے میں جس میں یہ خوبصورت 4 کرسیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں بیٹھ کر اپنی تصویریں بنوائیں۔ یہ دیکھیے ملک مصطفیٰ صاحب کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں اور باقی دوست ان کی اسلم بھٹی صاحب تصویریں بنا رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہاں خوب انجوائے کیا اور رینجرز پولیس کے با اخلاق جوانوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ اس تصویر میں میرے ساتھ یار محمد جو کہ بطور گائیڈ رینجرز پولیس کے جوان ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کانفرنس ہال میں موجود ہیں جہاں پر بورڈ آویزاں ہیں اور ان پر اس پولیس اسٹیشن کی پوری تاریخ درج ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کسی اور مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔